السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ایم ایکس نیوز کے ساتھ احمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایکس نیوز۔ ناظرین، آج دن ہے منگل کا اور تاریخ ہے 1 اگست 2023 اور اب جب کہ میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ٹائم ہو چکا ہے 6:38۔ تو آئیے ناظرین ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج آپ کو ایک دلچسپ قصہ سناتے ہیں۔ پاکستانی شہری یورپ جانے کے لیے لیبیا کا خطرناک راستہ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ اس سال لیبیا اور مصر جانے والے 13,000 پاکستانیوں میں سے زیادہ تر واپس نہیں آ سکے۔ ان میں 2 نوجوان بھی شامل تھے جن کا اپنی والدہ کو آخری پیغام یہ تھا کہ وہ فکر نہ کریں۔ ہزاروں پاکستانی روزگار کی تلاش میں لیبیا کے راستے یورپ جا رہے ہیں۔ اس سفر کے دوران انہیں کشتی پر بھی سوار ہونا پڑتا ہے۔ لوگوں کو یونان میں جون کے مہینے میں ایسے مسافروں سے بھری کشتی کے ڈوبنے سے اور جانوروں اور جانوں کے نقصان سے اس سفر کے خطرات کا اندازہ ہو گیا ہے۔ اس سال لیبیا اور مصر جانے والے 13,000 پاکستانیوں میں سے زیادہ تر واپس نہیں آ سکے۔ ان میں 2 بھائی بھی شامل تھے جن کا اپنی والدہ کو آخری پیغام یہ تھا کہ وہ فکر نہ کریں۔ پنجاب کے ایک تھانے میں گرمی کی وجہ سے ہم پسینے سے شرابور تھے، جبکہ ہمارے ساتھ موجود پولیس اہلکار کی پیشانی پسینے سے چمک رہی تھی۔ کاغذات سے بھرے کمروں سے گزر کر ہمیں ایک چھوٹے جیل سیل تک لے جایا گیا۔ اس کمرے کی دیواروں میں نمی تھی اور سلاخوں کے باہر پنکھا چل رہا تھا، جبکہ ایک نچلی دیوار کے پیچھے ٹوائلٹ بھی تھا۔ اس سیل میں 16 قیدی ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر سیمنٹ کے فرش پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سب افراد پر انسانی اسمگلنگ کا الزام تھا۔ ان میں سے اکثریت پر یونان میں ڈوبنے والی کشتی کے ذریعے انسانی اسمگلنگ میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔ یہ کشتی لیبیا سے یونان جا رہی تھی جب 14 جون کو حادثے کا شکار ہو گئی۔ اس واقعے میں کشتی پر سوار 300 پاکستانی لاپتہ ہیں اور خدشہ ہے کہ وہ بلاک ہو چکے ہیں۔ ہم نے پوچھا اگر ان میں سے کوئی بات کرنا پسند کرے گا۔ زیادہ تر نے آنکھیں پھیر لیں، لیکن ان میں سے ایک بات کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حسنین شاہ کو تیسری بار گرفتار کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک دہانی سے اسمگلنگ کا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ یونان میں ڈوبنے والی کشتی میں ان کا اہم کردار نہیں تھا۔ انہوں نے مزید کہا، یہاں بے روزگاری اتنی ہے کہ لوگ ہمارے گھروں تک پہنچ کر ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ان کا کسی ایسے بندے کے ساتھ رابطہ کروا دیں جو ان کے بھائیوں اور بیٹوں کو بیرون ملک پہنچا دیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اس کام کو کرتے ہوئے انہوں نے ہزاروں لوگوں کو بیرون ملک بھیجا۔ انہوں نے مزید بتایا، میں نے یہ کام اس لیے شروع کیا کیونکہ کوئی اور کاروبار نہیں تھا۔ اس میں میرا مرکزی کردار نہیں۔ وہ امیر اور طاقتور لوگ لیبیا میں مقیم ہیں، ہمیں تو رقم کا 10واں حصہ بھی نہیں ملتا۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ ان راستوں میں بلاک ہونے والے افراد کا سوچ کر کیا انہیں ندامت کا احساس ہوتا ہے، اس سوال پر ان کا لہجہ تبدیل ہو گیا۔ انہوں نے جواب دیا، مجھے بڑا افسوس ہوا، ہم اس پر بہت شرمندہ ہیں، لیکن ہم کیا کریں؟ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو ہماری جگہ کوئی اور یہ کام کرے گا۔ ناظرین، بی بی سی کے مطابق اسمگلرز غیر قانونی تارکین وقت کو لیبیا کے راستے بڑی کشتیوں پر بٹھا کر یورپ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاکستان کی معیشت شدید بحران کا شکار ہے۔ پاکستانی روپے کی قیمت کافی گر چکی ہے اور مہنگائی کی شرح تقریباً 40% پر پہنچ چکی ہے۔ ان حالات میں لوگوں کی بڑی تعداد بیرون ملک جانے کی کوشش کر رہی ہے، جہاں کم آمدنی بھی اپنے ملک میں ملنے والی تنخواہ سے کہیں زیادہ ہے۔ گزشتہ سال ہونے والے ایک سروے میں یہ پتہ چلا کہ 15 سے 24 سال کی عمر کے درمیان 62% لڑکے اور نوجوان مرد ملک چھوڑنا چاہتے ہیں۔ کچھ افراد قانونی طریقے سے بیرون ملک جانے کی کوششیں کرتے ہیں، جبکہ باقی متبادل راستے ڈھونڈیں گے۔ غیر قانونی طریقے سے ملک چھوڑنے والوں کے اعداد و شمار حاصل کرنا مشکل ہے، لیکن پاکستانی حکام نے ہمیں بتایا کہ یونان میں ہونے والے حالیہ حادثے کے بعد انہیں پاکستانیوں کی طرف سے استعمال ہونے والے نئے روٹ کی نشاندہی ہوئی ہے۔ لوگ دبئی سے مصر یا لیبیا ہوائی جہاز پر سفر کرتے ہیں اور پھر مشرقی لیبیا سے بڑی کشتیوں پر یورپ کا رخ کرتے ہیں۔ یونان حادثے میں پاکستانی حکام کی طرف سے تحقیقات کرنے والے محمد اسلم شنواری کہتے ہیں،
کہ دوسرے راستوں سے ڈیپورٹ ہونے والے افراد کی تعداد کم ہوئی ہے، جیسے کہ ایران کے راستے سے ترکی جیسے ممالک میں غیر قانونی طریقے سے آنے والے غیر ملکیوں کے خلاف کارروائیوں کی وجہ سے کم لوگ ان راستوں سے سفر کر رہے ہیں۔ انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ سال 2023 کے پہلے 6 ماہ میں تقریباً 13,000 لوگ پاکستان سے لیبیا اور مصر گئے، جبکہ سال 2022 میں تقریباً 7,000 لوگ گئے تھے۔ ان 13,000 میں سے 10,000 واپس نہیں آئے۔ انہوں نے کہا، ہمیں نہیں پتہ کہ یہ لیبیا میں ہی ہیں یا کسی اور یورپی ملک چلے گئے ہیں۔ یہ حیرت کی بات ہے کہ یونان میں کشتی حادثے کے بعد پاکستانی پولیس کو اس روٹ کے بارے میں پتہ چلا۔ فروری میں لیبیا سے ترکی اور پھر وہاں سے سفر کے دوران ڈوبنے والی کشتی میں پاکستانی موجود تھے، لیکن اسلم شنواری کہتے ہیں کہ ان روٹس کے متعلق تحقیقات کرنا کافی پیچیدہ ہوتا ہے، کیونکہ گھر والے پولیس کے پاس آ کر نہیں بتاتے کہ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا، لوگ سامنے آ کر شکایت درج نہیں کرواتے، وہ عدالتوں کے باہر تصفیہ کر لیتے ہیں۔ ہمارے لیے ان کیسز سے متعلق معلومات حاصل کرنا اور پیروی کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ گھر والوں نے دینی ہوتی ہے اور زیادہ تر ہمیں نہیں بتاتے۔ اس معاملے میں اضافی پیچیدگی یہ ہے کہ مسافروں کی بڑی تعداد قانونی طریقے سے ویزا لے کر دبئی یا مصر جاتی ہے، لہٰذا انہیں روکنا مشکل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ سفر مزید مہنگا ہو جاتا ہے۔ لوگ 25 سے 30 لاکھ روپے اس سفر پر لگاتے ہیں۔ پاکستان غیر قانونی تارکین وطن کو روکنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ اسلم شنواری مجھے یہ بتاتے ہیں کہ اس خطرے سے کہ لوگ سمگلنگ کا شکار نہ ہوں، انہوں نے 10,000 لوگوں کو بیرون ملک جانے سے روکا اور 20,000 پاکستانیوں کو واپس بلوایا۔ انہوں نے مزید کہا، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنے لوگ جا رہے ہیں۔ یہ راستہ لینے والے کچھ افراد لیبیا میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ایک خاندان سے بات کرنے کے لیے ہم پنجاب کے ایک گاؤں میں گئے، لیکن جلد ہی علاقے کے لوگ ہم سے ملنے پہنچ گئے۔ ان کے گھروں سے متعدد نوجوان کچھ ہفتوں پہلے لیبیا کے سفر پر نکلے تھے اور ابھی وہیں ہیں۔ یہ نوجوان اپنے عزیزوں اور دوستوں سے وائس نوٹس اور ویڈیو کے ذریعے مزید پیسوں کی بھیک مانگتے ہیں۔ ایک باپ نے ہمیں ایک ویڈیو دکھائی، اس میں کھڑکی کے بغیر کمرے میں 100 لوگ ہیں۔ کمرے کی دیواریں اور فرش سفید ہے۔ ان میں سے زیادہ تر لوگوں نے گرمی سے بچنے کے لیے کپڑے اتارے ہوئے ہیں اور صرف زیر جامہ پہنا ہوا ہے۔ ان میں سے متعدد لوگ اس جگہ سے نکلنے کے لیے مدد بھی مانگ رہے ہیں۔ بی بی سی کی نامہ نگار لاپتہ تارکین وقت کے اہل خانہ کے بیچ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اہل خانہ نے بی بی سی کو اپنے لاپتہ رشتہ داروں اور دوستوں کو ویڈیوز بھی دکھائیں۔ صورتحال کافی پیچیدہ ہے۔ ان کے اہل خانہ کو یہ بھی معلوم نہیں کہ ان سمگلرز نے انہیں روک کر رکھا ہوا ہے یا لیبیا کے حکام نے یا کسی اور نے۔ انہوں نے ہمیں اپنی شناخت اس ڈر سے چھپانے کا کہا ہے کہ کہیں ان سے بدلہ لینے کے لیے ان کے پیاروں کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ ایک والد نے مجھے کہا، وہ انہیں 2 سے 3 دن میں ایک بار کھانا دیتے ہیں۔ میرا بیٹا 18 سال کا ہے، وہ بہت روتا ہے۔ وہ کہتا ہے، ہم کس مصیبت میں پھنس گئے ہیں، پیسے ہم نے دیے اور ہم یہاں مر رہے ہیں۔ ان حالات میں خاندان والے اس بارے میں متفق نہیں، اور اب وہ آگے کیا چاہتے ہیں۔ ابتدا میں جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا وہ چاہتے ہیں کہ ان نوجوانوں کو بحفاظت یورپ تک کا سفر کرنے دیا جائے، لیکن بعد میں انہوں نے کہا وہ چاہتے ہیں ان کے نوجوان واپس گھر آ جائیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ پاکستان کی وزارت خارجہ کو اس معاملے کے بارے میں پتہ ہے اور وہ اس پر کام کر رہے ہیں۔ ہم نے پاکستان کے مختلف علاقوں میں موجود متعدد لوگوں سے بات کی۔ وہ پولیس کی کارروائی اور خطرات کے باوجود غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک جانے میں سرگرم ہیں۔ یورپ میں مقیم ایک سمگلر نے کہا کہ پاکستان سے آنے والے روٹ ابھی بھی کام کر رہے ہیں۔ پولیس نے ابھی ایک بات تسلیم کی ہے کہ لوگ آپ بھی غیر قانونی طریقے سے ملک چھوڑ رہے ہیں۔ جن لوگوں سے ہم نے بات کی وہ یا تو خود جانا چاہتے ہیں یا اپنے بیٹوں کو بھیجنے کے لیے تیار ہیں، لیکن سب سے بہتر زندگی کی امید کی بات کی۔ کچھ تو سماجی دباؤ کی بھی بات کرتے ہیں۔ ایک شخص نے بتایا کہ ان کے زیادہ تر کزنز اور بھائی اس سفر میں کامیاب رہے اور اب سماجی تقریبات میں ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ وہ کیوں نہیں گئے۔ دوسروں نے بیرون ملک کمائے گئے پیسوں سے بنے گھروں کا ذکر کیا۔ ان کی رہائش کے قریب رہنے والے سمگلرز ان پر دباؤ ڈالتے ہوئے انہوں نے اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچنے کا کہتے ہیں۔ کچھ کو اس سفر کا ذاتی تجربہ بھی تھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ فرید حسین اور نجمہ حسین کے 2 بیٹے یونان میں کشتی الٹنے کے حادثے میں بلاک ہو گئے ہیں۔
8 سال پہلے فرید حسین غیر قانونی طریقے سے جرمنی گئے۔ وہ ترکی سے یونان اور پھر کروشیا سلووینیا سے ہوتے ہوئے جرمنی پہنچے۔ 4 سال بعد جب ان کے والد بیمار ہوئے تو ان کا خیال رکھنے کے لیے انہیں واپس آنا پڑا۔ پھر انہی کے اسمگلر نے انہیں ان کے نوجوان بیٹے کو بیرون ملک بھیجنے کے لیے آمادہ کیا۔ فریاد حسین نے کہا، وہ ہمیں یقین دلاتا تھا کہ یورپ بس ہمارے سامنے ہی ہے اور یہ کہ بچے وہاں جائیں گے اور اپنی زندگی بنائیں گے اور پھر تم جو چاہو گے خرید سکو گے۔ وہ کہتے ہیں، میں نے سوچا ہم غریب لوگ ہیں، اگر وہ تعلیم بھی حاصل کر لے تو انہیں ملازمت نہیں ملے گی اور ہمارے پاس زیادہ زمین بھی نہیں۔ مجھے لگا وہ جائیں گے، تعلیم حاصل کریں گے اور کام کریں گے۔ فرید حسین نے پلاٹ بیچا اور اس کے بعد ان کے 2 بیٹے فریاد اور توحید دبئی اور مصر سے لیبیا پہنچے۔ ان کے پاس بچوں کی ویڈیوز جن میں وہ جہاز پر بورڈنگ کرتے ہوئے پرجوش ہیں۔ ان کے پاس لیبیا کے سیف ہاؤس کے ویڈیو بھی ہیں جس میں درجنوں لڑکوں اور نوجوانوں کو فرش پر سویا دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد کسی اور کے موبائل فون سے صبح کے 4 بجے ان کا وائس نوٹ آتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں، ہم نکل رہے ہیں، والدہ کو بتائیے، یہ ہمارا آخری پیغام ہے۔ کچھ دن بعد اسمگلر ان سے رابطہ کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں وہ مٹھائی تقسیم کریں، ان کے بچے یورپ پہنچ گئے۔ وہ بھی اس پر جشن مناتے ہیں۔ اگلے دن اس کے کزن کی کال آتی ہے، انہوں نے تارکین وقت کی کشتی ڈوبنے کی خبر دیکھی۔ اس وقت تک اسمگلرز غائب ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد گھر والوں کو بچوں کی طرف سے کوئی پیغام نہیں ملتا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ 14 جون کو یونان کے قریب دونوں ڈوب گئے ہیں۔ ان کی عمر 18 اور 15 سال تھی۔ ان کے والدین کو شاید دفنانے کے لیے ان کی لاشیں نہیں ملیں گی۔ اب ان کی والدہ کہتی ہیں کہ وہ بچوں کا وائس نوٹ سن کر گھنٹوں گھنٹوں روتی ہیں۔ فریاد حسین کہتے ہیں کہ اگر یہاں غربت ہے اور بھوک سے مر جائیں اور نہیں جانا چاہیے، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو کتنا قائل کرتا ہے۔ اور آخر میں ناظرین میں بھی یہی کہوں گا کہ ان لوگوں کو اپنا ملک چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے۔ ملتے ہیں ناظرین اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔